تو ہائے کی صدا ابھرتی تھی، یا دائیں پہلو پہ سوتی تھی زینب یا بائیں پہلو پہ، کبھی پشت کے بھل نہیں سوئی تھی۔ میں نے کہا بی بی آپ ہائے کی صدا کیوں بلند کرتی ہے؟ آپ پہلو کے وزن پہ کیوں سوتی ہے؟ آپ پشت کے بل کیوں نہیں سوتی؟ بی بی خاموش، کہا بتاتی کیوں نہیں؟ کہا عبداللہ آپ ہیں شوہر، میں ہوں زوجہ، غیرت کا مسئلہ ہے۔ کہا ماں کی چادر کا واسطہ مجھے بتاؤ۔ کہا سنو گے، 11 کی اثر تھی، میرے ہاتھوں میں رسیاں تھی، میں عباس کی طرح گھوڑے پہ پلانے اونٹ سے اتری، حسین کی لاش پہ آئی، اور جب میں لاش نہیں چھوڑ رہی تھی تو حسین کے قاتل شمر کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس نے پہلا پرسا مجھے حسین کا کمر پہ تازیانہ رکھ کے دیا، میں نے ادب سے پڑھ دیا، آپ نے صبر سے سن لیا۔ ایک بہن کو بھائی کا ایسا پرسا ملا کہ کمر کا رنگ ہی سرخ ہو گیا۔ کہا عبداللہ کیا بتاؤ؟ پھر کربلا سے لے کے شام تک جس کا دل چاہتا تھا، جس جگہ دل چاہتا تھا، تازیانہ اٹھاتا تھا، کوئی میرے سر پہ مارتا تھا، کوئی میری کمر زخمی کرتا تھا، اور کہتے تھے یہی شریکت الحسین ہے، یہی حسین کی بہن ہے۔ کسی نے ابن زیاد کے دربار میں خطبہ پڑھا تھا، یہی شام خطبے پڑھے گی۔ رونے والا مسلح پہ زینب ہے کہ جناب باقر آگے، اور آگے کہا دادی میرا بابا سلام کہتا ہے۔ کہا سجاد کہاں جا رہا ہے؟ نہ میں پڑھتے تھکوں گی نہ آپ سنتے تھکیں گے۔ یہ وہ بیوی ہے جس کے اتنے مصائب کہ میں نے کہا نام ہی ام المصائب ہے۔ کہا کہ سجاد کہاں جا رہا ہے؟ کہا شام کے سپاہی آئے، بابا کو حاکم دربار بلا رہا ہے۔ یہ سننا تھا، بی بی تڑپ کے مسلح سے اٹھی۔ کہا سجاد کو کہو پھپھی سے مل کے جائے۔ جناب سجاد آئے، کہا مجھے سلام کرنے کیوں نہیں آیا تھا؟ میرے مولا خون روئے اور کہا پھپھی اماں مجھے امت نے پھر زیور پہنا دیے، میں نہیں چاہتا تھا میرے زیور دیکھ کر آپ کا دل تڑپ جائے۔ کہا سجاد میں نے تو تیرے بابا حسین سے وعدہ کیا کہ سجاد کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ سجاد اگر تو رہے مدینے میں تو زینب بھی مدینے میں رہے گی، اگر تو جائے شام تو زینب بھی ساتھ جائے گی۔ جناب سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں وہ ملک شام ہے، وہ دشمن زمانہ ہے۔ یہ سن کے میری بیوی نے کہا سجاد میں تو شام بھول گئی، مجھے تو شام کا ایک ایک بازار، ایک ایک گلیچہ، ایک ایک چوک یاد، جہاں میں نے 15 اذانیں سنی، جہاں پتھر آئے اور کہا باغی کی بہن آ گئی، میں زینب کیسے بھول سکتی ہوں؟ ازادارہ جب جناب زینب تیار ہوئی، فضا نے بھی کمر کس لی، میں نے رسول سے زندگی ہی حسین اور زینب کے لیے مانگی تھی۔ یہ قافلہ شام کے باہر باغ میں روکا گیا، بی بی آواز دے کے کہتی اماں فضا بھائی حسین کی خوشبو آ رہی ہے، دیکھ کے آؤ وہ درخت کٹ گیا یا موجود ہے۔ فضا گئی، منہ پہ ماتم کرتی آئی، علی کی بیٹی پتوں پہ آج بھی خون حسین تازہ لگا۔ ایک سفید رنگ کے پرندے ہیں جو درخت کا طواف ایسے کرتے ہیں جیسے حاجی کعبہ کا طواف کرتے ہیں، پھر اپنا سر زمین پہ مارتے ہیں، خاک اپنے پروں میں روا کرتے۔ اللہ جانے اپنی زبان میں کون سا لوہا حسین پڑھتے جا رہے ہیں۔
یہ سننا تھا۔ بی بی اس درخت کے قریب آئی، درخت کی ٹہنیوں کو ہاتھوں میں لیا، پتوں پہ بوسہ دے کے کہا ہائے میرا 3 دن کا پیاسا، ہائے میرا کند خنجر کی 13 ضربوں سے سپا ہونے والا، ہائے میرا بے کفن، ہائے میرا بے دفن حسین، اور تیرا دوڑتے گھوڑے سے کمر میں نیزہ کھا کے زینب کو زین سے اترنا نہیں بھولتا۔ ابھی بی بی یہ بیان کر رہی تھی اور ایک پردیسن بہن کو بھائی کی شہادت کا پرسہ مل گیا، ظالم کے ہاتھ میں بے لچا تھا، اس نے سرے زینب پہ مارا جو ماتم کو عبادت سمجھتی ہو، اور زینب کا سر 2 بارہ ہو گیا، زخم اتنا گہرا